بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متعدد امارات میں ہونے والی نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت وزٹ ویزا اور انٹری پرمٹ رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری کہ اب وہ دبئی کا سفر آسانی سے کر سکیں گے۔ اس کے مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس بارے میں جو تازہ ترین نیو اپڈیٹ دی جا رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 30 اگست پر روز سوموار سے پابندی کے شکار ممالک سے انٹری پرمٹس اور وزٹ ویزا رکھنے والے افراد دبئی کے لیے سفر کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت اور نیشنل ایمرجنسی کرائسس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ہفتے کو یہ اعلان بھی جاری کیا تھا۔ اس بار میں مملکت 30 اگست سے ویکسینیشن سنٹر مکمل کرنے والے کو وزٹ ویزا جاری کرے گی، اور ایئر لائن کے ذرائع نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ حکام کی جانب سے جاری کردہ ہر قسم کے ویزے اور انٹری پرمٹ پر مسافر دبئی کا سفر اب آسانی سے کر سکیں گے۔ اس بار میں منظور شدہ ویزا کیٹیگریز میں ملازمت اور چھوٹے اور لمبے عرصے کے لیے قیام وزٹ اور نیا جاری کردہ رہائشی ویزا شامل ہیں۔ اس بار میں 30 اگست کی رات 12 بجے 1 منٹ سے بنگلہ دیش، ہانگ کانگ اور اس بار میں بھارت، لیبیریا، نیمیا، نیپال، نائجیریا، پاکستان، سیری لیون اور اس کے بعد سری لنکا، ساؤتھ افریقہ، یوگنڈا، ویتنام اور زامبیا سے مسافر دبئی کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ اس بار میں دبئی سول ایویشن اتھارٹی نے ایئر لائنز کو جاری کردہ سرکولر میں یہ تصدیق بھی جاری کر دی ہے۔ اس بار میں رہائشی ویزا رکھنے والے رہائشیوں کو سفر سے پہلے لازمی طور پر فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت یا جنرل ڈائریکٹیو آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیئر کی جانب سے اجازت لینا ہوگی، اور باقی تمام ویزا ہولڈرز کو کورونا کا منفی PCR ٹیسٹ بھی دکھانا ہوگا، جس کا دورانیہ بھی نمونہ لینے سے پرواز تک تقریباً 48 گھنٹے سے کم ہو، اور رزلٹ لازمی طور پر تجویز کردہ لیبارٹری سے QR کوڈ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ نوٹس میں مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ مسافروں کو پرواز سے 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر ریپڈ PCR ٹیسٹ بھی کروانا ہوگا، جس کا نتیجہ بھی لازمی طور پر QR کوڈ کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد امارات کی جانب سے سفری پابندیوں میں نرمی کے بعد سیاحتی ویزے اور ٹکٹ کے طلب میں ہوشربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو اس وقت اماراتی حکومت کی جانب سے سیاحتی ویزے کھلنے کا اعلان کیے اگلے دن ہی ویزا اور فضائی ٹکٹ کی ڈیمانڈ میں ہوشربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایئر لائن اور ٹریول ایجنٹس ابھی تک سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے حتمی شرائط کا انتظار کر رہے ہیں، خاص طور پر سفری پابندیوں کے شکار ممالک کے شہریوں کے لیے بکنگ سے پہلے شرائط کا انتظار جاننا بھی ضروری ہوگا۔ ان مملکت میں پاکستان کے شہریوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، جہاں ابھی تک یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ٹکٹ کی قیمت بھی فائنل نہیں ہوئی، لیکن پاکستان سمیت دیگر ممالک سے کی پرواز کے لیے فضائی کرایوں میں اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس بار میں یاد رہے کہ انہوں نے کہا کہ فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت اور نیشنل ایمرجنسی کرائسس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی کہ NCEMA نے ایک مشترکہ بیان میں یہ اعلان کیا کہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے منظور شدہ ویکسین کی 2 خوراکیں لگوانے والے تمام ممالک کے شہریوں کو میں سیاحتی ویزے پر خوش آمدید کہیں گے، تاہم مسافروں کو ایئرپورٹ پر پہنچنے پر لازمی طور پر ریپڈ PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا، اور سمارٹ ٹریول کے مینیجنگ ڈائریکٹر عفی احمد کا بھی اس بارے میں یہ کہنا تھا کہ انہیں ابھی تک سفری پروٹوکولز کا انتظار ہے۔ ان کے پاس مسافروں کی بے پناہ کالز بھی موصول ہو رہی ہیں جو کہ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی میں شہریوں کو سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے جمیرہ گلف اسٹیٹ میٹرو اسٹیشن 1 ستمبر سے کھول دیا جائے گا۔ تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو اس وقت دبئی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی یعنی کہ RTA نے 1 ستمبر بروز بدھ کو اپنا سب سے بڑا انڈر گراؤنڈ میٹرو اسٹیشن کھولنے جا رہی ہے۔ اس بار میں جمیرہ گلف اسٹیشن میٹرو اسٹیشن نے دبئی ایکسپو کے موقع پر کھولنا تھا، لیکن اب سے میگا ایونٹ سے 1 مہینے پہلے کھولا جا رہا ہے، اور نیا سیٹس جو کہ روٹ 2020 کا حصہ ہے وہ IMPZ اور دبئی پروڈکشن سٹی اور دبئی سپورٹ سٹی کے رہائشی علاقوں کو دیگر میٹرو اسٹیشن سے ملائے گا۔ اس بار میں دبئی پروڈکشن سٹی کے ایک رہائشی کرسٹینا کروز نے نئے اعلان پر کافی خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں فی الوقت کام کر رہی ہوں اور میری روزانہ کی مسافت 1 گھنٹہ طویل ہے۔ اس میں ایک بس رائڈ دبئی انٹرنیٹ سٹی
اور میٹرو اسٹیشن، ایک میٹرو رائڈ اور اس کے بعد ایک اور بس رائڈ بھی شامل تھی۔ اس بار میں مزید بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے اسٹیشن سے ان کا مسافتی وقت آتا رہ جائے گا اور نیا اسٹیشن 28,700 کلومیٹر یعنی کہ 28,700 اسکوائر میٹر رقبہ پر پھیلا ہوا ہے، جو کہ 11,555 مسافروں کو ہر گھنٹے میں اور 2,50,000 افراد کو یومیہ سہولیات بھی فراہم کرے گا۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کرے جو کہ دبئی رہنے والوں کے لیے خوشخبری کی خبر بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت دبئی میں سونے کی خریداری میں دلچسپی رکھنے والے تیار ہو جائیں، قیمتیں 3 ماہ تک بڑھنے کے بعد اب کم ہونے جا رہی ہیں۔ تفصیلات سے آگاہی فراہم کروں تو اس وقت متحدہ عرب امارات میں 3 ماہ تک سونے کی قیمتیں بڑھنے کے بعد ایک دم کم ہو گئیں اور سونے کی فی اونس تجارت 1,816.88 ڈالر میں ہوئی، جو کہ امارتی وقت کے مطابق صبح 9:30 پر 0.09% کم ہوئی ہے اور اس سے پہلے پیش قیمت دھات کی قیمت 3 ہفتوں تک بڑھتی رہی تھی، جس کی وجہ سے امریکی فیڈرل ریزرو کے چیئرمین اس بار میں جیروم ہال کی جانب سے جیکسن ہال اور اکنامک کانفرنس میں اکنامک سپورٹ کے لیے کسی واضح گائیڈ لائن دینے سے معذرت کرنا بتائی جا رہی تھی۔ اس بار انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے سونے کی فی اونس قیمت میں 0.2% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد اس کی تجارت میں 3 ماہ تک کی بلند ترین سطح 1,819.71 ڈالر پر ہوئی۔ تاہم متحدہ عرب امارات میں قیمتی دھات کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور عام ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ملازمت کے لیے بے شمار مواقع 4,000 سے 7,000 درہم تک پرکشش تنخواہ آپ بھی یہ ملازمت حاصل کر سکتے ہیں، تو مکمل طریقہ آپ کو بتانے والے ہیں۔ تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں اس وقت دبئی اور ابوظہبی کی منفرد کمپنیاں مختلف اسامیوں پر امیدوار بھرتی کرنا چاہتی ہیں اور اس بارے میں فریمز کی جانب سے سول انجینئر اور اس بارے میں آفیسر، بائیو میڈیکل انجینئر اور آفس سیکرٹری سمیت دیگر اسامی پر بھرتیوں کا آغاز بھی کر دیا گیا، جس کے لیے آپ کو ماہانہ تنخواہ 4,000 درہم سے لے کر 7,000 درہم تک ادا کی جائے گی اور یہاں اسامیوں کی مکمل طور پر لسٹ کے علاوہ ان کی مکمل تفصیلات بھی جاری کر دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بات کریں کہ ہر چیز آفیسر ایک کنسٹرکشنز کمپنی کو ہر چیز آفیسرز کی پوسٹ پر امیدوار کی تلاش ہے، جس کے لیے کام کا کم از کم 2 سال کا تجربہ ہونا ضروری ہے۔ سول سائٹ انجینئر ایگریکلچر لینڈسکیپ ابوظہبی کی ایک مشہور کمپنی کو سول سائٹ انجینئر برائے ایگریکلچر اور لینڈسکیپ منصوبے کے لیے موزوں امیدوار کی تلاش ہے اور امیدوار کے پاس کم از کم 2 سال کا تجربہ بھی اس شعبے میں ہونا ضروری ہے۔ ابوظہبی میونسپلٹی میں کام کا تجربہ رکھنے والے افراد کو ترجیح بھی دی جائے گی اور اس کے علاوہ عمارتی ڈرائیونگ لائسنس کا ہونا بھی اس بار میں ضروری بتایا جا رہا ہے۔ اس بار میں بائیو میڈیکل سیلز انجینئر پروڈکٹ مینیجر اور ابوظہبی کے ایک بائیو میڈیکل کمپنی کو بائیو میڈیکل سول انجینئر سیل اور مارکیٹنگ کا جس میں تجربہ بھی موجود ہو